الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین اجمعین۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام درس نظامی میں شامل کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی تفسیر نصفی کا درس ہے۔ آج کی نشست میں سورہ الم نشرح کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورہ الم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یہ سورت مکی ہے، جس میں ایک رکوع اور جملہ 8 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ان 4 آیتوں کا ترجمہ ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ یقیناً آپ کا شرح صدر کر دیا اور اس میں کثیر بہت سارے علوم اور معارف داخل کر دیے، سمو دیے، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے آپ کی پشت مبارک جھکا دی تھی، یعنی دین کی تبلیغ اور قوم کی اصلاح کی کوشش، جد و جہد، اور قوم کی جہالت، ظلم و ستم وغیرہ کا جو خطرناک بوجھ آپ کی پشت مبارک پر تھا، اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک استفہم عن انتفاء الشرح علی وجہ الانکار۔ ایک استفہام حقیقی معنی میں ہوتا ہے پوچھنے کے لیے، اور ایک استفہام کبھی اپنے حقیقی معنی سے نکل کر مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ مطلب کیا ہے، یہ انداز ہوتا ہے عربی زبان میں، جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا مطلب آپ دیکھے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو یہ انداز ہوتا ہے عربی زبان میں۔ یہاں الم نشرح لک صدرک میں حرف استفہام یہ انکاری ہے، یعنی انکار کرنا ہے، کیا ہم نے شرح صدر نہیں کیا؟ مطلب ہم نے شرح صدر کیا یقیناً، اور آپ کے سینے کو علوم اور معارف کے لیے کھول دیا۔ جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام کی عمر شریف صرف 4 برس کی تھی، آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، تو اس وقت فرشتے آئے اور آپ کو لٹا کر آپ کا قلب اطہر باہر نکالا اور اس کو حکمت اور علوم اور معارف سے بھر کر پھر اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ تو یہ جو اس میں ذکر ہے الم نشرح لک صدرک، یعنی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول دیا ہے اور علوم اور معارف کا اس کو خزینہ بنا دیا ہے۔ تو استفہمہ یہاں استفہام نہیں ہے، پوچھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ استفہم عن انتفاء الشرح علی وجہ الانکار، انکار کے طور پر شرح کی نفی کے بارے میں پوچھا گیا، کیا ہم نے نہیں کیا شرح صدر؟ کیا ہے۔ فافاد اثبات الشرح، تو یہ شرح کو ثابت کرنے کا فائدہ دیا۔ یہ جو انداز ہے یہاں اس بات مقصود ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کی خاطر آپ کا شرح صدر فرمایا، آپ کے سینہ اقدس کو علوم اور معارف اور حقائق اور دقائق کا گنجینہ بنایا، خزانہ بنایا، علوم اور حکمت کے جہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ فَكَأَنَّهُ قِيلَ، سبحان اللہ، سبحان گویا کہ اللہ۔ کہا گیا شرحنا لک صدرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کا شرح صدر کر دیا۔ وَلِذَا عَطَفَ عَلَيْهِ وَوَضَعْنَا اعتبارا للمعنی، اسی وجہ سے اس نے اس پر اس کا عطف کیا۔ الم نشرح لک صدرک یہ منفی ہے جملہ، الم نشرح فعل مضارع منفی ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے فعل ماضی مثبت پر، تو چونکہ معنی کے اعتبار سے پہلا جملہ بھی مثبت ہے، اسی وجہ سے ووضعنا واو حرف عاطفہ ہے، اس کا عطف کس پر کیا جا رہا ہے؟ الم نشرح پر، کیونکہ استفہام انکاری ہے، معنی میں یہ اصل میں مثبت ہی ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا شرح صدر کر دیا
اور آپ سے اس بھاری بوجھ کو اتار دیا آپ کی پشت مبارک سے جو قوم کی اصلاح وغیرہ کی وجہ سے آپ کی پشت پر تھا۔ معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اسی وجہ سے ووضعنا کا عطف علم نشرح پر کیا، ای فصحناہ بما اودعناہ من العلوم والحکم، یعنی ہم نے اس کو یعنی آپ کے قلب اطہر کو، سینہ اقدس کو کشادہ کر دیا ہمارے اس میں علوم اور حکمتوں کے رکھنے کی وجہ سے، یعنی آپ کے قلب اطہر کو، آپ کے سینہ اقدس کو علوم اور معارف اور حقائق اور معارف کا اللہ نے خزینہ بنا دیا، گنجینہ بنا دیا، حتی وسع ہموم النبوت و دعوت الثقلین، یہاں تک کہ اللہ کے اس قلب اطہر میں علوم اور معارف کو ودیعت کرنے کی وجہ سے وہ قلب اطہر و سینہ اقدس نبوت کے غموں اور جن و انس کی دعوت کا متحمل ہوا، اس کے لیے کشادہ ہو گیا۔ مطلب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کو علوم اور معارف اور حقائق اور معارف کا اللہ نے خزینہ بنانے کی وجہ سے بار نبوت جو آپ کے کندھوں پر تھا اس کو سنبھالنے کے قابل ہو گیا، اور جن و انس کو اسلام کی دعوت دینے کی جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کے قابل ہو گیا، یعنی اس کو برداشت کرنے کے لائق ہو گیا۔ فَأَزَلْنَا عَنْهُ الضِّيقَ وَالْحَرَجَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْعَمَى وَالْجَهْلِ، پس ہم نے آپ سے تنگی کو دور کر دیا، ہٹا دیا، اور اس حرج کو زائل کر دیا جو عدم بصارت اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی دل اگر تنگ ہو اور تکلیف ہو، حرج ہو، کوئی مشقت ہو، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، تو کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے، بار نبوت کو سنبھالنا اور اس کی ذمہ داری، مخلوق کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینا مشکل ہوتا ہے۔ سینہ اگر تنگ ہو، دل میں اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی گھٹن ہو یا کوئی پریشانی لاحق ہو، تو بار نبوت کو انجام دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ سے اس ضیق، تنگی اور حرج کو ہٹا دیا جو عما یعنی عدم بصارت اور جہالت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو شریعت کے تمام احکام بتلا دیے اور آپ کو جن و انس کو توحید کی دعوت دینے کی ذمہ داری سونپی اور بار نبوت و رسالت کو اٹھانے کے قابل بنایا، جیسا کہ قاف والقرآن المجید کی تفسیر میں کہا گیا۔ قاف سے مراد اقسم بقوت قلب محمد، حضور پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، جو قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے قرآن کی حیبت سے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا قلب اطہر اس کلام کو اٹھانے کے قابل ہے، اس قدر قوت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے بھاری بوجھ کو ہٹا دیا، اٹھا دیا جو آپ کی پشت کو جھکا دیا تھا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پشت کو جھکا دیا تھا، توڑ دیا تھا۔ وعن الحسن ملیا حکمتا وعلما، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، الم نشرح لک صدرک کا مطلب ہے کہ آپ کو حکمت اور علم سے بھر دیا گیا تھا، جیسا کہ جب عمر شریف 4 سال کی تھی اس وقت فرشتے آئے اور زمزم اور جنت کا تسنیم نہر کا پانی لائے اور آپ کے قلب اطہر کو انہوں نے باہر نکالا اور اس کو غسل دیا دھو کر، پھر اس میں جو وہاں سے علم و حکمت لے کر آئے تھے اس سے بھر کر انہوں نے قلب اطہر کو پھر اس کی جگہ محفوظ کر دیا، لگا دیا۔ تو آپ کو حکمت اور علم سے بھر دیا گیا تھا، یعنی علوم اور معارف کا آپ کی ذات اقدس سرچشمہ ہے۔ آیت نمبر 2، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بھاری بوجھ کو اتار دیا، وخففنا عنک اعباء النبوۃ والقیام بامرھا، اور ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا نبوت کے بار کو، نبوت کے بوجھ کو اور اس کی ذمہ داری کے سنبھالنے کو۔ وقیل هو ذلۃ لا نعرفها بعینها، وزر سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ایک قول یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بار نبوت کو ہلکا کر دیا ہم نے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ لغزش ہے جس کو ہم بعینہ نہیں جانتے، وہی ترک الافضل مع اتیان الفاضل، اور وہ افضل کو چھوڑنا ہے فاضل کو انجام دیتے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے گناہ
گناہ ہیں، لیکن پیغمبروں کی شخصیت چونکہ اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا مقام بڑا ہوتا ہے، تو ان کی معمولی لغزش خطا بھی بہت بڑی شمار کی جاتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کے نیکیاں ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے، لیکن وہی نیکیاں مقربین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال یہ دی گئی تھی کہ کوئی بزرگ کھانا کھاتے، ان کا پڑوسی بھوکا تھا، تو اس کو بھی گناہ شمار کیا گیا۔ حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنا پیٹ بھر لیں اور سامنے والے کو دینے کے لیے نہیں ہے تو افضل تو یہ ہے کہ ہم نہ کھا کر اس کو ترجیح دیں، لیکن اگر ایک عام آدمی اگر ایسا کیا، خود کھایا اور سامنے والے کو پڑوسی کو کھلانے کے لیے نہیں ہے تو گرفت میں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہی کام کوئی مقربان بارگاہ الہی میں سے انجام دے، یعنی اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دے، تو پھر ان کی پوچھ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے۔ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کام کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ایک چیز عام آدمی کے لیے گناہ شمار نہیں ہوتی، لیکن وہی چیز ایک بڑے مرتبے والے کے حساب سے خطا اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک قول یہ کہا جا رہا ہے کہ وزر سے مراد لغزش خطا ہے، جس کو ہم بعینہ ہی نہیں جانتے وہ کیا ہے۔ کوئی افضل بہتر کام ہے وہ چھوڑ کر افضل کو چھوڑ کر فاضل کام انجام دینا، یعنی جائز ہے کام لیکن بہتر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بہتر کام موجود ہے، بہتر کام کو چھوڑ کر اس سے غیر معروف، اس سے کم تر درجے والا کام انجام دینا۔ والانبیاء یعاتبون بمثلھا، اور انبیاء کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ ساری مخلوق میں وہ معزز ہوتے ہیں اور ان کا مقام سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو اور انبیاء کو عتاب کیا جاتا ہے ان جیسی چیزوں کی وجہ سے بھی، یعنی ایک پیغمبر سے اگر معمولی خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے اور اس کے بارے میں ان پر عتاب ہوتا ہے۔ حالانکہ عام آدمی سے اگر ویسی حرکت ہو تو اس کی گرفت نہیں ہوگی، باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ مقام و مرتبے کے حساب سے بعض کاموں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ایک کام اگر ایک عام آدمی کرے تو وہ اگرچہ کہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن بڑے مرتبے والے کے لحاظ سے اگر وہ اس کام کو انجام دے تو وہ بھی اس گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ وَوَضْعُهُ عَنْهُ یا وَوَضَعَهُ عَنْهُ أَنْ غَفَرَ لَهُ، یا وَوَضْعُهُ عَنْهُ، اور اس کا یعنی اللہ کا اس وزر کو آپ سے ہٹا دینا کیا ہے وہ ان غفر لہ، کہ اس نے آپ کے درجات بلند کیے، آپ کے طفیل، آپ کی امت کے گناہ بخش دیے۔ یا ان غفر لہ، جو لغزش، جو خطا، انبیاء تو تمام کبائر اور صغائر سے معصوم ہوتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ پیغمبراں، تمام کے تمام پیغمبر حضرت آدم سے لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام پیغمبر تمام کبائر اور صغائر سے معصوم ہیں۔ اللہ ان کو بچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ جو خطا لغزش ہے تو یہ لغزش بشر ہونے کی حیثیت سے ہو سکتی ہے خطا، تو اگر کوئی لغزش ہو جائے بفرض محال انبیاء سے تو کوئی خطا نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بخش دیتا ہے۔ یا وہ لوگ استغفار کرتے ہیں تو یہ خطاؤں کی وجہ سے نہیں بلکہ درجات کی بلندی کے لیے، کہ اگر عام آدمی استغفار کرے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر پیغمبر استغفار کریں تو یہ ان کے درجات اور ان کے مقامات کی بلندی کی نشانی ہے۔ تو آپ سے اللہ نے اس بوجھ کو ہٹا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کا مجدہ، خوشخبری سنا دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کہہ کر، کہ اللہ نے آپ کے درجات بلند فرمائے۔ والوزر الحمل الثقیل، وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو۔ الذی انقض ظہرک اثقلہ، جس نے آپ کی پشت اقدس کو بوجھل کر دیا تھا، حتی سمع نقیضہ، یہاں تک کہ پشت اقدس کے ٹوٹنے کی یا جھکنے کے وقت جو آواز آتی ہے اس کی آواز سنائی دی گئی۔ وہو صوت الانتقاض، اور وہ انتقاض، نقیض کہتے ہیں ٹوٹنے کی آواز۔ ورفعنا لک ذکرک، رفع ذکرہ ان قرن بذکر اللہ فی کلمۃ الشہادۃ والاذان والاقامۃ والخطب والتشہد وفی غیر موضع من القرآن، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ رفع ذکرہ، اس نے یعنی اللہ نے آپ کا ذکر شریف بلند کیا کہ اس نے
اللہ کے نام کے ساتھ، یا اگر اس کو مجہول پڑھا جائے رفع ذکرہ ان قرن بذکر اللہ فی کلمۃ الشہادۃ والاذان والاقامۃ والخطب والتشہد وفی غیر موضع من القرآن، کہ آپ کا ذکر شریف بلند کیا گیا، کہ آپ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا کلمہ شہادت میں، اذان میں، اقامت میں، خطبوں میں، تشہد میں اور قرآن مجید میں کئی ایک جگہوں پر جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر ہے۔ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر کلمہ پڑھے صدق دل سے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو کلمہ شہادت میں بھی اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، اور اذان میں بھی جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اقامت میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ خطبوں میں بھی خطیب جمعہ کے دن یا عید کے دن جب خطبہ دیتا ہے یا کسی موقع پر تو جہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہیں اللہ کے حبیب کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تشہد میں بھی اللہ کا ذکر ہے، پھر رسول اللہ کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ نے جگہ جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑ دیا، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سورہ مائدہ آیت نمبر 92، ومن یطع اللہ و رسولہ سورہ نساء آیت نمبر 13، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ سورہ توبہ آیت نمبر 62، اور اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں، یعنی پیغمبر کو حضور پاک علیہ السلام کی رضا خوشنودی یہ اصل چیز ہے، مقدم ہے۔ وفی تسمیتہ رسول اللہ و نبی اللہ، اور اس کے نام رکھنے میں رسول اللہ اور نبی اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو مختلف القاب سے پکارا ہے۔ جگہ جگہ آپ کا تذکرہ، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں حضور پاک علیہ السلام کا ذکر پایا جاتا ہے، قرآن میں بھی اور اذان میں، کلمے میں، تشہد میں، نماز میں، سب جگہ اللہ نے آپ کا ذکر محفوظ کر دیا اور دائمی بنا دیا آپ کے ذکر کو۔ وَمِنْهُ ذِكْرُهُ فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ، اور اسی میں سے ہے پہلے والوں کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ، یعنی تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے فضائل، کمالات اور آپ کے اوصاف، صفات بیان کیے ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حبیب کا تذکرہ ملتا ہے۔ وَفَائِدَةٌ لَكَ ما عرف فی طریقۃ الابہام والایضاح، یہ لکا کا جو لفظ لایا گیا ہے یہاں پر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور لکا کا فائدہ وہ ہے جو ابہام اور ایضاح کے نہج میں معلوم ہوا ہے، یعنی کسی چیز کو مبہم رکھ کر پھر اس کو جو واضح کیا جاتا ہے۔ بلاغت میں ایک طریقہ ہے کہ پہلے اس کو مبہم بیان کیا جاتا ہے، جیسے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے ان کی طرف لوط علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے یہ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی اس امر کی، کیا ہے وہ امر، مبہم ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کیا، اَنَّا دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، صبح ہونے تک، کیونکہ ان کی قوم سرکش ہو گئی تھی، ان کی نافرمانی کی تھی اور ان پر عذاب آنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، تو صبح تک اس قوم کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو عربی زبان میں ایک طریقہ ہے، پہلے مبہم بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے، بعد میں اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ بِقَوْلِهِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیونکہ علم نشرح لک صدرک سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان ثم مشروحا، کہ وہاں پر کسی چیز کی شرح ہوئی ہے، کسی چیز کا شرح صدر ہوا ہے۔ ثم اوضح بقوله، کیا ہم نے آپ کی خاطر شرح نہیں کی، کھول نہیں دیا، صدرک، کس کو، آپ کے سینہ اقدس کو، لکا مبہم ہے، پھر صدرک سے وضاحت کیے کہ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا شرح صدر نہیں کیا۔ تو جو چیز پہلے مبہم تھی اس کو واضح کیا اپنے اس قول صدرکا سے، ما علم مبہمن، جو پہلے مبہم تھی لکا کے کہنے سے صدرکا کہہ کر اس ابہام کو دور کیا گیا، اس پوشیدگی کو ختم کر کے واضح کر دیا گیا، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ وَكَذَلِكَ لَكَ ذِكْرَكَ، اسی طرح لکا ذکرک میں ہے اور ان کا وزرک میں ہے، یہاں بھی جو ابہام تھا اور ہم نے آپ کی خاطر بلند کر دیا، کیا بلند کیا،
اس کی وضاحت ہے ذکرک، آپ کے ذکر شریف کو، آپ کے چرچے کو ہم نے عام کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مقرر اطمینان اور تسلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ ای ان مع الشدۃ التي انت فيها من مقاسات بلاء المشرکین، یعنی بے شک اس سختی کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ جس میں آپ ہیں، کیا ہے وہ سختی، مصیبت، اذیت، مشرکین کی آزمائش کو برداشت کرنے میں جو آپ ہیں۔ اس وقت مشرکین جو آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں آپ پر اور اہل ایمان پر، اس کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ کیسی؟ بِإِظْهَارِ إِيَّاكَ عَلَيْهِمْ، میرے آپ کو ان پر غلبہ دینے کے ذریعے۔ ایک وقت آئے گا یہ جو مشرکین، کفار قریش، مشرکین مکہ جو آپ پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ فاتحانہ شان سے ان کے سامنے آپ تشریف لائیں گے اور وہ آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، جیسے فتح مکہ کے موقع پر سارے مشرکین ہتھیار ڈال دیے تھے اور ذلیل و خوار ہو کر آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ تو میرے آپ کو ان پر غلبہ دینے کے ذریعے، آج آپ مشکل میں ہیں، کل راحت آئے گی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہاں تک کہ آپ ان پر غالب آ جائیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے اور سارے کفار سرنڈر ہو گئے، اس وقت اپنے آپ کو سپرد کر دیے۔ وقیل کان المشرکون یعیرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمؤمنین بالفقر حتی سبق الی وہمہ انہم رغبوا عن الاسلام لافتقار اہلہ، اور ایک قول یہ کہا گیا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو آر دلاتے تھے فقر و فاقے کی، کہ تم لوگ محتاج ہے، تنگ دست ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے تمہارے پاس، یہاں تک کہ آپ کے وہم کی طرف یہ بات سبقت کی، یعنی مشرکین اور کفار کے مسلسل آر دلانے سے آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، کہیں یہ اسلام سے رخ نہ پھیر لیں، اسلام سے بے توجہی اختیار نہ کریں ان کے اہل و عیال کے فقر و فاقے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فقر و فاقے کا عار دلانے سے یہ لوگ کہیں اسلام کے دامن کو چھوڑ نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر اطمینان دلایا، فَذَكَّرَهُ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ جَلَائِلِ النِّعَمِ، پس اللہ نے آپ کی یاد دہانی کروائی ان چیزوں کی، ان چیزوں کو آپ کو یاد دلایا جس کے ذریعے اس نے آپ پر انعام کیا، یعنی بڑے بڑے انعامات جو ہوں گے۔ آج تنگی ہے، مشکلات کا دور ہے، مکی دور ہے، آزمائشی دور ہے، جب ہجرت کر کے مدینے کو جائیں گے اور کافروں پر غالب آ جائیں گے تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، جیسا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مشرک مکے میں اس سال کے بعد داخل نہ ہو، سن 10 ہجری کے بعد۔ اب مشرکوں کا داخلہ مکے میں بند، اور اگر تم کو ڈر ہے کہ مشرکین کو روک دیں گے، تجارت نہیں ہوں گی، پھر مسلمانوں کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، اور اگر تم کو فقر و فاقے کا ڈر ہے تو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے فضل سے تم کو محتاج نہیں کرے گا، بے نیاز کر دے گا، ان کا محتاج بنا کر نہیں رکھے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے انعام کرے گا اس کی وجہ سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم قال ان مع العسر یسرا، پھر فرمایا پھر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ کأنہ قال، گویا کہ اس نے اس طرح کہا، خولناک ما خولناک، جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کرنا تھا عطا کیا، فلا تیأس من فضل اللہ، اللہ کا فضل رکا ہوا نہیں ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا آپ اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے نا امید مت ہوئیے۔ فإن مع العسر الذي انتم فيه یسرا، کیونکہ وہ مشکل جس میں تم ہو اس کے ساتھ ایک راحت ہے، آسانی ہے، ہر مصیبت کے ساتھ ایک راحت ہے۔ وجیء بلفظ مع، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مع کا لفظ لائے، مع کے معنی ساتھ، مع مصاحبت کے لیے آتا ہے، لغایت مقاربت اليسر العسر زیادتاً فی التسلیتی، مزید تسلی دینے، خوب دلاسا دینے، اطمینان دلانے کے لیے یہاں مع کا لفظ لائے، جو آسانی کے مشکل کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کو بتلاتا ہے۔ مشکل سے آسانی زیادہ دور نہیں ہے، اب مصیبت میں ہے فوراً راحت آئے گی، مصیبت کے پیچھے راحت ہے، تکلیف کے ساتھ ہی نعمت ہے۔ تو یہاں مع کا لفظ لا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یسر دور نہیں ہے، یعنی کوئی فقیر ہے تو مالداری اس سے زیادہ دور نہیں ہے، عنقریب اللہ اس کو
اس پر فضل فرمائے گا اور اس کی مشکل تکلیف دور کر دے گا. وہ تقویت القلوبی، زیادہ تسلی دینے کے لیے اور دلوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے، دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے. وَإِنَّمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم عند نزولها، اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کے نازل ہونے کے موقع پر فرمایا کہ لن یغلب عسر یسرین، ہرگز ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی. اب جیسے لوگ کہتے ہیں میں تنگی میں ہوں، مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، مطلب اس سے پہلے نہیں تھا مصیبت میں، پہلے راحت تھی، مصیبت آئی، پھر راحت آئی، تو دو راحتوں کے بیچ میں ایک مصیبت ہے. تو اب غالب کون ہے یہاں پر؟ دو راحتیں غالب ہے، یسر. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. دو آسانیاں بھاری ہے ایک مشکل پر. آدمی کہتا ہے مصیبت آئی، تو مصیبت آنے سے پہلے کس میں تھا؟ راحت میں تھا. اب وہ مصیبت زیادہ دن نہیں رہے گی، عارضی ہے. مصیبت دائمی نہیں ہوتی، ہمیشہ نہیں رہتی. آج مصیبت ہے، کل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر راحت آئے گی. تو دو راحتوں کے بیچ میں ایک مصیبت ہے، دو راحتوں کے بیچ میں ایک تکلیف ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. لِأَنَّ الْعُسْرَ أُعِيدَ مُعَرَّفًا. میرا ایک سوال یہ ہے اس میں، فَإِنَّ مَعَ کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جی تو یہ جو ہے نا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے برا، اور غالباً سورۃ طلاق میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جی تو قرآن میں ایک جگہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ سبحانہ یہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر سورہ نشرح میں، علم نشرح میں اللہ سبحانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک جگہ فرما رہا ہے مشکل کے بعد، ایک جگہ ساتھ. تو یہ بعد اور ساتھ میں کیا فرق ہے؟ ساتھ کا لفظ جو مع کا لفظ یہاں لایا گیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ تنگی کا زمانہ زیادہ نہیں ہے مشکل کا، اس کے فوری بعد آسانی آنے والی ہے. مع کس کو بتاتا ہے؟ جاء زید مع بکر، بکر کے ساتھ آیا وہ تو زیادہ وقت نہیں لگا، تھوڑے سے وقفے میں مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے اور راحت آ جائے گی. تو مع اور بعد میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی مشکل کا زمانہ طویل نہیں ہوگا. پہلے بھی آسانی تھی، ایک آزمائش کے لیے ایک مصیبت آ گئی، اس کا زمانہ بھی طویل نہیں ہوگا، وہ بھی جلد سے جلد مصیبت ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آسانی اس کے پیچھے ہی ہے، فوراً مصیبت جاتے ہی راحت ہے. اب یہاں ایک نحو کا ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ لِأَنَّ الْعُسْرَ أُعِيدَ مُعَرَّفًا فَكَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں العسر الف لام کے ساتھ ہے، معرف باللام، اس کو دوبارہ لایا گیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، العسری الف لام کے ساتھ ہے کیونکہ عسر کو دوبارہ معرفہ لایا گیا، الف لام کے ساتھ لایا گیا. تو قاعدہ یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ کسی لفظ کو دوبارہ لایا جاتا ہے تو پہلا اور دوسرا ایک ہی ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتے. تو لِأَنَّ الْعُسْرَ، کیونکہ عسر کو معرف باللام لایا گیا، الف لام کے ساتھ دوبارہ لایا گیا تو وہ ایک ہی ہے. اگر کسی کلمے کی تکرار عربی زبان میں الف لام کے ساتھ ڈبل ہو تو پہلا کلمہ اور بعد والا کلمہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے. دو مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے نہیں، ایک ہی مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. مشکل کے آنے سے پہلے آسانی تھی، مشکل جانے کے بعد پھر آسانی ہے. لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ، قاعدہ کے بتایا جا رہا ہے لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْأُولَى. کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کی جب تکرار ہوتی ہے معرفہ کے ساتھ، یعنی معرفہ کو جب دوبارہ نکرہ جب معرفہ بنا کر لایا جاتا ہے تو دوسرا عین اولا ہوتا ہے، دوسرا پہلا ہوتا ہے. سے مطلب فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. العسری معرفہ ہے، اس کو پھر دوبارہ معرفہ لائے، اسی لفظ کو الف لام کے ساتھ مکرر لائے، دوبارہ لائے، تو یہاں دوسرا عین اولا ہوتا ہے، پہلا اور دوسرا ایک ہی ہے، دو الگ الگ مشکل نہیں ہے. یہ پہلی مشکل دوسری مشکل ایک ہی مشکل ہے یہاں پر. العسر الف لام یعنی معرفہ کی جب تکرار کی جاتی ہے معرفہ کے ساتھ، جب معرفہ کو دوبارہ کسی معرفہ معرف باللام کلمے کو دوبارہ معرف باللام لایا جاتا ہے تو وہ دو کلمے مراد نہیں ہوتے، ایک ہی مراد ہوتا ہے. پہلے کلمے سے بھی مصیبت مراد ہے وہی، اور دوسرے کلمے میں بھی العسر سے مراد وہی ایک مصیبت ہے. تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ عین اولا ہوتا ہے. اور یسر کو اعیدہ نکرتن والیسر اعیدہ نکرتن، یسرن نکرہ ہے، دیکھیں تنوین یہ نکرہ ہونے کی نشانی ہے. فإن مع العسر یسرن یہ نکرہ ہے، پھر اس کی تکرار بھی یسرن نکرہ کے ساتھ، یعنی دوسری مرتبہ بھی اس کو نکرہ لایا گیا.
اور قاعدہ کیا ہے؟ وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَىٰ، جب نکرہ کی تکرار نکرہ سے کی جاتی ہے، کسی کلمہ منکرہ کو دوبارہ نکرہ والا کلمہ لایا جاتا ہے تو پہلا الگ ہوتا ہے، دوسرا الگ ہوتا ہے۔ تو ایک مشکل کے ساتھ، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل ایک ہی ہے، اس کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر دوسری آیت میں جو مشکل ہے وہ پہلی ہی مشکل ہے، اس کے ساتھ پھر یہ الگ آسانی ہے، یہاں کی اور یسر الگ ہے، یہ یسر الگ ہے، تو دو آسانیوں کے بیچ میں ایک مشکل ہے۔ انسان جب مصیبت میں آتا ہے تو اس سے پہلے ظاہر بات ہے راحت میں رہتا، ہمیشہ تو کوئی بھی مصیبت میں یا راحت میں نہیں ہوتا، ابتدائی حالت میں مصیبت میں ہوتا ہے، پھر راحت میں آتا ہے، پھر مصیبت آتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے جاتے رہتے ہیں، یہ دائمی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، جی، نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ۔ اتار چڑھاؤ۔ تو فصار المعنی، تو مطلب یہ ہوا ان مع العسر یسرین، یقیناً مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ہر مشکل کے ساتھ دو آسانی ہے، ہر ایک مصیبت کے ساتھ دو راحت ہے، مصیبت آنے سے پہلے راحت، مصیبت کے جانے کے بعد راحت۔ قال ابو معاذ یقال، اب اس قاعدے کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ابو معاذ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے ان مع الامیر غلامن، ان مع الامیر غلامن، یقیناً بادشاہ کے ساتھ ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے، یقیناً بادشاہ کے ساتھ ایک لڑکا ہے۔ تو اب یہاں پر الامیر معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ ہے پہلے جملے میں، دوسرے جملے میں بھی معرفہ ہے، اسی لفظ کی تکرار ہوئی دوسرے جملے میں الف لام کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امیر ایک ہے، غلام دو ہے۔ معرفہ کی تکرار دوبارہ ہو اور معرفہ لایا جائے اسی کلمے کو تو دونوں جگہ ایک ہی مراد ہوتا ہے، اور نکرہ کی تکرار اگر نکرہ سے کرے تو دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ امیر ایک ہے اور غلام دو ہے۔ اور جب کہا جائے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ مَعَ الْأَمِيرِ الْغُلَامَ إِنَّ مَعَ الْأَمِيرِ الْغُلَامَ، اب دونوں کلمے کو بھی معرفہ لائے، الف لام کے ساتھ لائے، پہلے جملے میں بھی اور دوسرے جملے میں بھی۔ تو فَالْأَمِيرُ وَاحِدٌ وَالْغُلَامُ وَاحِدٌ، غلام بھی ایک ہی ہے، امیر بھی ایک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے إِنَّ مَعَ أَمِيرٍ غُلَامًا إِنَّ مَعَ أَمِيرٍ غُلَامًا، دونوں بھی نکرہ ہے، نکرہ کی تکرار دوسرے جملے میں بھی، پھر اسی کلمے کو نکرہ لایا گیا۔ تو اب یہاں دو امیر ہیں، دو غلام ہیں، تو مطلب کوئی کلمہ اگر نکرہ ہو پھر اس کی تکرار کرے تو وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہی نہیں ہوتے۔ قضا فی شرح التأویلات، شرح التأویلات ایک کتاب ہے، اس میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب بھی آپ تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہوا کریں تو عبادت میں محنت کریں، کوشش کریں انتھک۔ ای اذا فرغت من دعوت الخلق فاجتہد فی عبادت الرب، یعنی جب آپ مخلوق کی دعوت سے فارغ ہو جائیں، رشد و ہدایت کے فریضے کو انجام دینے سے آپ کو فرصت ملے تو آپ رب کی عبادت میں خوب کوشش کیجئے اور انہماک کے ساتھ، اور اس میں خوب جد و جہد کیجئے، یعنی پوری چستی کے ساتھ رب کی عبادت کیجئے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فَإِذَا فَرَغْتَ مِن صَلَاتِكَ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاء، ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ دعوت و ارشاد کے کام سے فراغت ملنے کے بعد رب کی طرف متوجہ ہوئیے، اس کی عبادت کیجئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوں تو خوب جم کر دعا کیجئے، فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاء، دعا میں آپ اجتہاد کیجئے، جد و جہد کیجئے، یعنی رجوع اللہ رہیے، کیونکہ سب کام دنیا کے اجتہاد، جد و جہد، اجتہاد جد و جہد یعنی کوشش کرنا، زبردست طاقت خرچ کرنا، اپنی پورا زور لگانا۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں آپ پورا زور لگائیے، کیونکہ دعا ہی سے پورے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جد و جہد کرنے کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگانا بھی ضروری ہے۔ وَاخْتُلِفَ أَنَّهُ قبل السلام او بعدہ، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سلام سے پہلے ہے یا سلام کے بعد ہے، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو کر دعا کرنے کا اس میں حکم ہے۔ وَوَجْهُ الْاِتِّصَالِ بِمَا قَبْلَهُ، پہلی والی آیتوں سے اس کا ربط کیا ہے، تعلق، اور اتصال کی وجہ اس کی ماقبل والی آیتوں سے یہ ہے انہو لما عدد علیہ نعمہ السالفۃ ووعدہ الآنفۃ بعثہ علی الشکر، وجہ یہ ہے کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی گزری ہوئی نعمتوں کو شمار کروایا، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا، کیا ہم نے آپ کے بار نبوت کو ہلکا نہیں کیا، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کیا، یہ سب انعامات اور اکرامات گنانے کے بعد، شمار کرنے کے بعد
اس کے ساتھ پھر آپ کے لیے اور آگے بھی وعدے کیے گئے اور اس کا وعدہ آنے والے زمانے میں بھی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ان نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد اس نے آپ کو شکر گزاری پر ابھارا اور عبادت میں خوب محنت کرنے کی ترغیب دی اور اس میں تھکنے کی، عبادات اس قدر کریں کہ مشقت معلوم ہے، جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام طویل سجدے کرتے، شب بیداری کرتے اور آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے، سوجن آ جاتی پیروں میں، تو صحابہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو خوشخبری دے دی ہے۔ تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جب مجھ پر اتنے انعامات اور اکرامات کیے ہیں، ایسی عظیم نعمتوں اور فضائل سے مجھے نوازا ہے، تو کیا اس کی شکر گزاری کے لیے میں ایسا نہ کروں؟ تو والنصب فیہا، عبادت میں تھکنے کا حکم ہے، وَأَن يُوَاصِلَ بَيْنَ بَعْضِهَا وَبَعْضٍ وَلَا يُخْلِي وَقْتًا مِّنْ أَوْقَاتِهِ مِنْهَا، اور ابھارا آپ کو ایک تو شکر گزاری پر، شکر ادا کرتے رہیں اور عبادت میں خوب جم کر جد و جہد کریں، محنت کریں اور اس میں خوب تھکیں، اور بعض عبادتوں کو بعض سے جوڑ کر رکھیں اور ان میں سے اپنے اوقات میں سے کسی بھی وقت کو خالی نہ رکھیں، یعنی دن میں دعوت و ارشاد کا فریضہ انجام دیں، مخلوق کے لیے وقت نکالیں اور رات میں خالق کے لیے وقت نکالیں۔ کوئی بھی وقت آپ کا عبادت سے اور جد و جہد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ عِبَادَةٍ، تو یہاں پر جد و جہد جو بار بار آ رہا ہے، تو وہ جد و جہد سے مراد دعا میں جد و جہد ہے یا اس کے علاوہ نہیں، مختلف معاملات میں اقوال جد و ہیں جہد؟ عبادت میں اور دعا میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہوں تو خوب جم کر دعا کیجیے، اور دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ دعوت و ارشاد کے کام سے جب فرصت ملے تو پھر آپ عبادت میں منہمک رہیے، یعنی دن میں مخلوق کو وقت دیجیے، ان کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کیجیے، اور رات میں خالق کے ساتھ آپ مناجات کیجیے۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ عِبَادَةٍ ذَنَّبَهَا بِأُخْرَى، مناجات سے مراد دعا یعنی کیجیے۔ سرگوشی کرنا، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ پس جب آپ کسی عبادت سے فارغ ہوتے تو فوراً اس کے بعد دوسری عبادت کو لاتے تھے، یعنی آپ بالکل خالی نہیں رہتے تھے، مخلوق کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے، کسی کی مدد کرتے، مخلوق کے بھی کام انجام دیتے، نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے، جہاد کا وقت آتا تو جہاد میں میدان جنگ میں اتر کر دشمنان اسلام سے لڑتے، بہادری کے جوہر دکھاتے۔ تو بہرحال کوئی بھی میدان آپ کا خالی نہیں رہا، ہر میدان میں آپ نے اپنے جوہر دکھائے، اور عبادت بھی، عبادت کے بعد عبادت، عبادت کے بعد عبادت آپ نے جاری رکھی۔ مخلوق کی رشد و ہدایت اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا، عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، ہر نیکی کا کام، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی ہر اچھا کام یہ عبادت ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی لو لگائے رکھیے۔ یعنی یہ جو اللہ سبحانہ سے سرگوشی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ سرگوشی تلاوت قرآن کے ذریعے کریں، یا تلاوت قرآن کرنا گویا یہ اللہ سے سرگوشی کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا، ورد کرنا، یا دیگر اوراد و وظائف، دعائیں وغیرہ جو احادیث مبارکہ میں آئی ہے، ان کا ورد کرنا، ان کا ذکر کرنا، پڑھنا، کیا یہ اللہ سے سرگوشی ہے، یا صرف تلاوت القرآن یہ اللہ سے سرگوشی کہلائے گی؟ یہ سب اوراد اور وظائف ہیں، قرآن کی تلاوت ہے اور عبادت ہے، یہ سب چیزیں اللہ سے مناجات میں آتی ہیں، یعنی بندے کا پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے لو لگانا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور سے متوجہ ہو جائیں اور اللہ ہی سے آپ لو لگائیں۔ وَاجْعَلْ رَغْبَتَكَ إِلَيْهِ، خصوصاً خاص طور پر اپنی رغبت اسی کی طرف رکھیے۔ وَلَا تَسْأَلْ إِلَّا فَضْلَهُ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ، اور اس سے صرف اس کا فضل مانگیے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے لو لگائیے اور اللہ ہی کی طرف اپنی توجہ رکھیے۔ رغبت بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، اور مانع ہے، روکنے والا ہے، تو اپنے تمام حاجات ضروریات بھی اسی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اور معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، روکنے والا ہے، یہ عطا کرنا اور روکنا، تو یہ عطا کرنا کیا ہے اور یہ روکنا کیا ہے؟ معطی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، عطا کرنے والا، نوازنے والا، بخشنے والا۔
اب سائل جیسا ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اس کو اس کے لیے ضرورت اس کی پوری کرنے والا کوئی علم ضرورت کا، کے ہاں لحاظ جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا. ہاں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والا وہی ہے، اس لیے اس سے اس کا فضل مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو. اور روکنا، روکنا یعنی کسی کو اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی اس کو زبردستی نہیں کر سکتا، یعنی کسی کی روزی میں وسعت دینے والا بھی وہی ہے، کسی کی روزی تنگ کرنے والا بھی وہی ہے. رزق کے اور ساری چیزوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں. یہ چیز سورہ علم نشرح کی تفسیر انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ والتین کی تفسیر بیان کی جائے گی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.